الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والثلاثون خلاصۃ النحو کا 33واں سبق حال کا بیان۔ ہم نے گزشتہ سبق میں مفعول لہو اور مفعول معہو سے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم حال کا سبق پڑھیں گے۔ حال کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے اس کی تعریف سمجھنی ہے۔ حال عام طور پر جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حال ہے، یعنی آپ کی اس وقت حالت کیسی ہے، آپ اس وقت کس حال میں ہیں۔ یہاں خلاصۃ النحو کی اصطلاح میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ حال بن رہا ہے تو وہ جو حال ہے اس کو ایک اور چیز اس کے لیے لازم ہوتی ہے، لازم آتی ہے، جسے ذوالحال کہتے ہیں۔ ذوالحال، جس کی حالت بیان ہو، جو حالت بیان ہو رہی ہے وہ حال ہے، اور جس کی حالت بیان ہو رہی ہے وہ ذوالحال ہے۔ آئیے سبق کی طرف شروع کرتے ہیں سبق کو۔ جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، جو لفظ، اسے حال اور اس فاعل یا مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ جیسے ضربت زیدا قائما، میں نے مارا زید کو کس حال میں؟ کھڑے ہو کر۔ وہ کھڑا تھا یا میں کھڑا تھا، یعنی فاعل یا مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے تو یہ حال ہے، اور یہ زیدن کیا ہے؟ ذوالحال ہے، جس کی حالت بیان ہو۔ لقیت زیدن راکبین، میں ملا، میں نے ملاقات کی زید سے کس حال میں؟ اس حال میں کہ راکبین، ہم سوار تھے، ہم سوار تھے، میں زید سے ملا۔ تو راکبین کیا ہے؟ حالت بیان ہو رہی ہے، کس حال میں ملاقات ہوئی، تو یہ حال، اور زیدن کیا ہے؟ ذوالحال، اس کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ بلکہ یہ دونوں اگر ذوالحال کہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا، اور یہ حال ہوگا اس کا، جس کی حالت، ان کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ قواعد اور فوائد۔ حال ہمیشہ منصوب، حال جیسے یہاں ہم نے دیکھا، حال جو ہے منصوب ہے اور نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ جاء زید راکبا، زید آیا کس حال میں؟ سوار ہو کر۔ زید آیا سوار ہو کر۔ جاء فعل، زید فاعل، اور ذوالحال بھی، زید فاعل بھی ہے اور ذوالحال بھی ہے۔ راکبا حال ہے، تو ذوالحال اور حال مل کر جاء کا فعل۔ رأیت زیدا راکبا، میں نے دیکھا زید کو سواری کی حالت میں، کہ وہ سوار تھا، میں نے زید کو سوار دیکھا۔ تو راکباً کیا ہے؟ حال، زیداً ذوالحال۔ اس میں اب دیکھیں، یہاں بھی زید ہے، یہاں بھی زید ہے، یہاں بھی یہ ذوالحال ہے، یہاں پر بھی یہ ذوالحال ہے۔ ان دونوں میں باریک سا فرق ہے۔ جاء فعل تھا،
اور اس کو ضرورت تھی فاعل کی، تو زیدن اس کا فاعل بن گیا۔ رأیتو میں نے دیکھا، تو دیکھنے کا فعل جو ہے وہ کس پر ہوا؟ اس پر واقع ہوا، تو زیدن رأیتو کو کس کی ضرورت تھی؟ مفعول کی، جس پر فعل دیکھنے کا فعل واقع ہو رہا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت تھی، اور یہ حال۔ اور انہوں نے کہا کہ حال ذوالحال عامل کے مطابق ہو تو یہاں زیدن راکبن یہ اس کی مطابقت میں ایک جیسا آ رہا ہے، اور اکثر یہ معرفہ ہوتا ہے۔ حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو، اور دوسرا قاعدہ اس کا کہ حال پہلے آتا ہے یا بعد میں، تو حال ذوالحال کے بعد آتا ہے۔ پہلے کیا آتا ہے؟ ذوالحال، پھر آتا ہے حال، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ جیسے جاء راکباً رجل، اب یہ حال ہے اور یہ ذوالحال کے بعد آنا تھا، لیکن یہاں پہلے آ گیا۔ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ ذوالحال اگر نکرہ ہو، ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ جاء راکباً رجل، تو رجل جو ذوالحال ہے وہ نکرہ ہے، تو اس سے حال پہلے آ گیا۔ راکباً حال جو ہے مقدم آیا، جس کا یعنی ترجمہ کریں گے، معنی کریں گے، مرد آیا، کوئی مرد آیا سوار ہو کر۔ رأیت راکباً رجلاً، دوسری مثال بھی اسی طرح ہے، یعنی کہ حال جو ہے مقدم ہے، ذوالحال مؤخر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو اس لیے یہ اس کا جو حال ہے یہ مقدم آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا مرد سوار کو، ایک یعنی سوار تھا مرد، اس کو میں نے دیکھا، یا میں نے مرد کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو یہ حال اور یہ ذوالحال۔ نمبر 3، تیسرا قاعدہ، حال مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مفرد کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جملہ نہ ہو، وہ مرکب نہ ہو، مفرد ہو، تو پھر وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے جاء الرجل راکباً، اب مرد کیا ہے؟ مفرد ہے، یہ یعنی رجل معرفہ بھی ہے اور مفرد بھی ہے، تو اس کا حال بھی کیا ہے؟ مفرد ہے۔ مرد آیا سوار ہو کر۔ جاءت امرأۃ راکبۃ، اب یہاں پر جو حال ہے، یہ حال، اس کا ذوالحال مؤنث ہے تو حال بھی مؤنث، ٹھیک ہے۔ جاءت اچھا یہ فعل بھی پھر مؤنث کا، تو جاءت المرأۃ راکبۃ، عورت آئی، ایک سوار عورت آئی، یا عورت آئی اس حال میں کہ وہ سوار تھی، اس کا حال بیان ہو رہا ہے عورت کا، تو یہ حال ہے اور یہ ذوالحال، یہ مؤنث ہے تو حال بھی مؤنث۔ راکبۃ، جاء الرجلان راکبین، اب یہاں پر تثنیہ ہے، ذوالحال تثنیہ ہے تو حال بھی تثنیہ، راکبین، دو مرد سوار آئے یا دو مرد آئے اس حال میں کہ وہ سوار تھے۔ جاءت المرأتان راکبتین، اب اس میں دیکھیں
اگر دو مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو راکبن بھی مؤنث آیا ہے راکبتینی. دو عورتیں آئیں اس حال میں کہ وہ سوار تھیں، یا دو سوار عورتیں آئیں، یا دو عورتیں آئیں کہ وہ اس حال میں تھیں کہ سواری پر تھیں. جاء الرجال راکبین. اب یہاں ذوالحال جمع ہے تو اس کا حال بھی جمع، راکبین جمع کی صورت میں حال. تو حال اور ذوالحال کا اگر یہ یعنی حال مفرد ہو تو ذوالحال کے مطابق ہونا اس کا ضروری ہے. ذوالحال اگر واحد ہے تو حال بھی واحد، ذوالحال اگر مؤنث ہے تو حال بھی مؤنث کے صیغے میں، اور حال اگر تثنیہ ہے، ذوالحال تثنیہ ہے تو حال بھی تثنیہ کی صورت میں آنا، اس کے مطابق آنا ضروری ہے. نمبر 4، قاعدہ نمبر 4، حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. حال اگر جملہ اسمیہ ہو، جیسے مثال دی گئی ادعو اللہ وانت موقن. ادعو اللہ یہ دعا یدعو سے ہے، فعل امر کا صیغہ ہے. ادعو اللہ تو دعا کر، ادعو اللہ تو دعا کر. اس حال میں کہ تو یقین کرنے والا ہو. تو جملہ اسمیہ ہو تو حال اگر جملہ اسمیہ ہو، جیسے یہ پورا حال ہے وَأَنْتَ مُوقِنٌ، یہ انت موقن کیا ہے؟ پورا حال ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں واو کا ہونا ضروری ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ذہن نشین رکھیں، جب دعا مانگیں تو یقین بھی کامل ہونا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں، یقین بھی کریں کہ اللہ آپ کی وہ مراد پوری فرمائے گا. جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا اللہ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو آپ اللہ سے ظن رکھتے ہیں. اچھا ظن ہے، آپ کا گمان ایسا ہے کہ پکا پختہ ہے کہ آپ پر کرم ہی ہوگا، تو انشاءاللہ آپ پر کرم ہی ہوگا. تو اب یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو کا ہونا. تو اب یہاں دیکھیں واو ہے، تو دعا کر اس حال میں کہ تو یقین کرنے والا ہو. لا تأکل والطعام حار، تو نہ کھا اس حال میں کہ کھانا گرم ہو. یعنی کھانا اگر گرم کیفیت میں ہے، گرم حالت میں ہے تو کھانا نہ کھا. تو اب دیکھیں یہاں پر واو ہے تو یہ پورا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ حال ہے. یہ حال ہے تو یہاں پر واو کا ہونا ضروری ہے. لا تأکل، لا تأکل تو نہ کھا، والطعام حار یعنی تو نہ کھا اس حال میں کہ اگر کھانا گرم ہو. تو یہ حال ہے اور یہ ذوالحال. اس میں جو تیسری مثال ہے، یہ دو مثالیں واو کے لیے دی ہیں کہ حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو کا ہونا ضروری ہے یا پھر ضمیر کا. تو یہاں پر یہ جو مثال ہے یہ ضمیر کے لیے. رجع القاعد، رجع القاعد، قاعد، قاعد نہیں ہے، عین نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. رجع لوٹا، وہ واپس آیا، وہ پلٹا. رجع القاعد، قائد واپس آیا، واپس لوٹا. ہوا فاتح، اس حال میں کہ وہ فاتح تھا، یعنی فتح حاصل کر لی، فاتح ہو کر لوٹا. تو اب یہاں پر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے. کس حال میں؟ کہ اگر حال جملہ ہو. کس صورت میں؟ کہ اگر حال جملہ ہو، جملہ اسمیہ ہو، تو پھر اس میں ایک ضمیر کا ہونا یا پھر واو کا ہونا ضروری ہے. قاعدہ نمبر 5، حال جملہ فعلیہ ہو
اور فعل ماضی سے شروع ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے۔ قد جاء زید قد قمت، زید آیا اس حال میں کہ میں کھڑا ہوا، زید آیا میں کھڑا ہوا، تو قد کا ہونا ضروری ہے۔ کب؟ جب حال جملہ فعلیہ ہو، ماضویہ ہو، فعل ماضی کو ماضی کو جو ہے ماضویہ بھی کہتے ہیں، اسی طرح مضارع کو مضارعیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ماضویہ ہو، اگر حال جملہ فعلیہ ماضویہ ہو تو قد کا ہونا ضروری ہے اس سے پہلے، اور کس سے پہلے؟ حال سے پہلے۔ قم تو کیا ہے؟ یہ حالت ہے، اس حال میں کہ میں کھڑا ہوا، قم تو حال سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر فعل مضارع سے شروع ہو، مضارعیہ ہو، تو اس میں ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جیسے جاء یرکب، جاء یرکب، وہ آیا، وہ آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، ہوا یرکب، کہ وہ سوار تھا۔ اب اس میں ضمیر ہے ہوا اور اس کے مطابق ہے جاء یرکب۔ سبق آپ کا مکمل ہوا، تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، حال اور ذوالحال کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ابھی آپ نے سبق سنا ہے، تمرین نمبر 1 تو آپ اس سبق سے ہی حل کر لیں گے۔ اس کو اگر آپ نے توجہ سے سنا ہے اور لکھ لیں گے تو اس کے جو تمرین نمبر 1 ہے اس سے آپ کو اس کا حل نکل آئے گا۔ غلطی کی نشاندہی کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کی رہنمائی کی۔ غلطی کی نشاندہی کیجئے۔ نمبر 1، جو اسم فاعل یا مفعول کی حالت بتائے اسے حال کہتے ہیں۔ جو اسم، حالانکہ جو اسم نہیں، جو لفظ، جو اسم نہیں ہے یہ، جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اسے حال کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے حال اور ذوالحال منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، حال اور ذوالحال انہوں نے کہا منصوب ہوتا ہے، حال منصوب ہوتا ہے، حال اور نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال عامل کے مطابق اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ ذوالحال نہیں بلکہ حال منصوب ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ ذوالحال ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ ذوالحال عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو درست جواب ہے کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ ذوالحال حال جو ہے ذوالحال کے بعد آتا ہے، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو، نکرہ ہو مجرور نہ ہو، تو اس کو حال کو اس سے پہلے لانا، ذوالحال کو حال سے پہلے لانا ضروری ہے۔ یہ ہے اس کا درست جواب۔ تمرین نمبر 3، تمرین نمبر 3 ہے درج ذیل جملوں میں حال اور ذوالحال کی تعین کیجیے۔ ذوالحال کون سا ہے اور اس میں حال کون سا ہے، اس کا تعین کرنا ہے، یہ بتانا ہے۔ ذہب الحاج ماشیا، ذہبا کا اصل معنی ہوتا ہے وہ گیا، تو اب یہاں پر جملے میں آ رہا ہے یہ تو ذہب الحاج، حاجی گئے، چلے گئے، حاجی چلے گئے، ماشین پیدل، ماشین پیدل، حاجی پیدل چلے گئے، تو حاجی چلے گئے کس حال میں کہ وہ پیدل تھے، ماشین، تو ماشین کیا ہے، حال ہے،
اور ذوالحال کیا ہے؟ کون پیدل چلے گئے؟ کن کا حال بیان ہو رہا ہے؟ حاجیوں کا۔ تو الحاج جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذوالحال ہے اور یہ حال ہے۔ لا تشرب الماء قادرا، تو نہ پی پانی اس حال میں کہ وہ گندا ہو، قادرن خراب ہو، گندا ہو، پانی گندا ہو تو وہ پانی نہ پی۔ گندا پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے جسم میں بیماریاں، مختلف قسم کے بیکٹیریاز، وائرس وغیرہ جنم لیتے ہیں، انتڑیوں کی سوزش وغیرہ کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو گندے پانی کو ویسے نہیں پینا چاہیے، اور اندھیرے میں بھی پانی نہیں پینا چاہیے، روشنی میں پانی پینا سنت ہے۔ اگر آپ کو رات کو پیاس لگی اور آپ کا پانی جو برتن میں رکھا تھا اس پر کوئی ڈھکن وغیرہ نہیں تھا، وہ بند نہیں تھا، کھلا چھوڑ کر پانی آپ نے گلاس وغیرہ رکھا، تو اب آپ کو پینا ہے تو اندھیرے میں وہ پانی نہ پئیں۔ ممکن ہے اندھیرے میں کوئی پیاسا، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی چیز بھی اس میں چلی گئی ہو تو وہ پیٹ میں جا کر آپ کے لیے بیماری کا باعث بن سکتی ہے، تو لہٰذا پانی کو دیکھ کر پیا کریں۔ لا تشریبا، تو یہاں پر پانی نہ پینے سے متعلق کہا جا رہا ہے، پانی سے پینے سے روکا جا رہا ہے، اور اس کی حالت بیان ہو رہی ہے قادرن، قادرن کہ وہ اگر خراب ہو تو قادرن کیا ہے؟ اس حال میں کہ وہ خراب ہو، قادرن حال ہے، قادرن حال ہے، اور کس کا حال ہے؟ ذوالحال اس کا ہے الماء، ٹھیک ہے؟ تو یہ ماء کیا ہے؟ پانی، تو یہ ذوالحال اور یہ حال۔ لا تشرب الماء، لا تشرب الماء قادرن، الماء ذوالحال ہے، قادرن حال ہے۔ نزل المطر غزیرا، نازل ہوئی بارش، اتری بارش، غزیرن چھما چھم، غزیرن تیز، نہ رکنے والی، تیز بھی اس کو کہتے ہیں، نہ رکنے والی بھی کہتے ہیں، چھما چھم بھی کہتے ہیں، موسلا دھار بھی کہتے ہیں۔ تو بارش اتری یا بارش نازل ہوئی، بارش اتری اس حال میں کہ وہ نہ رکنے والی تھی، وہ چھما چھم تھی، وہ موسلا دھار تھی، تو اب یہ کیا ہے؟ غزیرن کیا ہے؟ غزیرن حال ہے، اور المطر یہ ذوالحال ہے۔ نمبر 4، لا تحکم غضبانا، تو حکم نہ دے یا تو فیصلہ نہ کر اس حال میں کہ تو غصے میں ہو۔ غضبانہ، غصے کی حالت میں ہو تو کوئی فیصلہ مت کر، کوئی فیصلہ نہ کر۔ تو عموماً لوگ غصے میں جب ہوتے ہیں نا، بہت ایسے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جس پر بعد میں پچھتاتے ہیں، جیسے طلاق دے دیتے ہیں عورت کو۔ تو غصے کی حالت میں انسان اگر بچنا چاہتا ہے نا کچھ بھی کہنے سے، فوراً خاموشی اختیار کر لے، اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بچنا چاہتا ہے کہ میں کوئی نقصان نہ کر بیٹھوں غصے کی وجہ سے، تو اس کا ایک اور حل بھی ہے، فوراً وضو کر لے تو غصہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو فوراً لیٹ جائے۔ غصہ پی جانا ہے، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ تو اب یہ ذوالحال اور یہ حال ہے، اور یہ اس کے اندر لا تحکم، انتا جو ہے نا ضمیر اس میں انتا، تو انتا کیا ہے؟ وہ ذوالحال ہے، اور یہ غضبانہ کیونکہ غیر منصرف ہے تو اس لیے یہ یعنی غضبانہ آیا ہے، لہذا غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، غصے کو پی جانا چاہیے۔ نمبر 5، لا تقرؤ والنور دئیل،
تو نہ پڑھ اس حال میں کہ روشنی بجھی ہوئی ہو یا اندھیرا ہو. تو یہ واؤ سے آگے یہاں یہ سارا یہ جملہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، اور اس میں جو انتا ہے یہ تو نہ پڑھ وہ ذوالحال ہے. واؤ کیوں آ رہا ہے کہ اگر یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے جملہ، اگر یہ جملہ کی صورت میں ہو، مفرد نہ ہو، تو اس میں واؤ کا ہونا یا ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے یہاں پر واؤ آ گئی. تو نہ پڑھ اس حال میں کہ روشنی بجھی ہوئی ہو، یہ حال، اور اس میں جو انتا ہے وہ ذوالحال. نمبر 6 فر السارق یرکبو، چور بھاگے اس حال میں کہ وہ سوار تھے. فر السارق، تو اب اس میں حال کیا ہے؟ یہ کہ وہ سوار تھے، یہ حال ہے. اور سارق چور ذوالحال جن کی حالت بیان ہو رہی ہے. اجتہد صغیراً، تو کوشش کر اس حال میں کہ تو چھوٹا ہو، یعنی کم عمری میں، چھوٹی عمر میں ہی تو محنت کر، کوشش کر کہ بڑے ہو کر جو ہے اس کا تو تجھے صلہ ملے گا، محنت تیری رنگ لائے گی. تو اس حال میں کوشش کر کہ تو چھوٹا ہو. تو صغیراً کیا ہے؟ حال، اور انتا ذوالحال ہے. نمبر 8 کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم کی روح اور جسم، یا آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا. تو کنت نبیًا، اس میں نبیًا ذوالحال ہے، یا اس میں جو آنا ہے آنا ضمیر وہ ذوالحال، اور یہ واؤ سے لے کر یہ سارا جملہ جو ہے کیا ہے؟ حال. یہ حال ہے، اور یہ اس میں آنا یا پھر نبیًا جو ہے ذوالحال ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ حدیث شریف ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کب سے ہے؟ سبحان اللہ، اس سے آپ اندازہ فرمائیں. درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے. جاء الرجال راکبون، مرد سوار ہو کر آئیں. جاء الرجال، تو اب رجال ہے، راکبون حالت رفع ہے اس کی. تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ حالت نصب میں ہوگا، حال جو ہے. تو راکبین، یہ درست صحیح عبارت ہوگی. جاء الرجال راکبین، مرد سوار ہو کر آئے. لا تشربی قائما، تو نہ پی اس حال میں کہ تو کھڑا ہو. تو یہ تشربی جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، قائمن درست نہیں ہے. تشرب اگر ہوتا تو پھر وہ مذکر کے لیے ٹھیک تھا، قائمن کہ تو نہ پی. لا تشرب، تو نہ پی اس حال میں کہ تو کھڑا ہو. تو لہٰذا یہاں پر یہ مؤنث ہے لا تشربی، تو قائمن نہیں آئے گا، درست ہوگا قائمتن. قائمتن عورت سے کہا جا رہا ہے کہ تو نہ پی اس حالت میں کہ تو کھڑی ہو. نمبر 3 مررت قائما برجل، اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ برجل جار مجرور ہے، اور جار مجرور کا قاعدہ ابھی آپ نے پڑھا، حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے. حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے. اس لیے یہ برجل جار مجرور ہے، تو اس کا جو حال ہے وہ اس سے پہلے آ رہا ہے. مررت قائما برجل. اور صحیح عبارت جو ہے اس میں کیسے ہوگی؟
मररतु काइमन रजुलन, मररतु काइमन रजुलन, मैं ऐसे मर्द के पास से गुजरा जो खड़ा था। चौथा उखिज़र रजुलानी फारानी, तो ये दुरुस्त इबारत होगी उखिज़ सारिकानी फारैनी, इसको हालत नसब में करें फारैनी, दो चोर पकड़े गए इस हाल में कि वो भाग रहे थे। और आगे है नंबर 5 जाअतिन निसाउ राकिबातन, तो राकिबातिन कर दें, इस इबारत आपकी दुरुस्त हो जाएगी। 6 ज़हबा वालदुन राजिलन, ज़हबा वालदुन माशियन, लड़का पैदल गया, ये दुरुस्त इबारत होगी ज़हबा वालदुन माशियन, लड़का पैदल चला गया।